دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا محبت کیجیے، اور مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے، اور کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجیے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی آمد مصطفیٰ کا مہینہ چل رہا ہے، اور جشن عید میلاد النبی کے دن پوری کائنات میں، پوری دنیا میں غلامان مصطفیٰ نے الحمدللہ اپنی غلامی کا ثبوت دیا اور بتا دیا کہ الحمدللہ نبی کے دیوانے جس گلی سے نکل جاتے ہیں الحمدللہ اس گلی میں بہاریں ہی چھا جاتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب دیکھنے والوں نے، غیر لوگوں نے غلام مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، ادباً جھنڈیاں لے کر کے چلے ہوں گے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا اور دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جب واقعی نبی کے غلاموں کا ادب و احترام کا یہ عالم ہے تو نبی کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا، نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ جب غلاموں کی عظمت یہ ہے تو میرے نبی کی عظمت کیا ہوگی، غلاموں کی شان یہ ہے تو نبی کی شان کیا ہوگی۔ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے۔ میں نے ابھی پچھلے جمعے کو مختصر سا واقعہ رہ گیا تھا، وہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا کہ حضور ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت مالک نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا کہ واقعی حضور ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت مالک نے جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا کہ حضور ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرات محترم، یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو چہرے کو دیکھ کر کے کہا حضور ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے پیارے آقا کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا حضور ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے، یہی تک محدود نہیں ہے بلکہ حضرت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا نے جب میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر کے کہا کہ میرے ابا جان کا چہرہ جان سے بھی زیادہ حسین ہے۔ سبحان اللہ! کیا فرمایا حضرت فاطمہ نے جب میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر کے کہا کہ میرے ابا جان کا چہرہ جان سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اور یہی تک محدود نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ میرے نبی کے اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کے کہا کہ میرا آقا جان سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اے نور پور کے غیور مسلمانوں، یہی تک محدود نہیں ہے بلکہ میرے نبی کی والدہ سیدہ آمینہ، حضرات گرامی سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنے لال کے چہرے کو دیکھا تو چہرے کو دیکھ کر کے میں نے اندازہ لگا لیا کہ پوری کائنات میں میرے لال سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ! الحمدللہ میرے نبی کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے۔ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی یہی فرماتے ہیں حضور ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم بھی یہی فرما رہے ہیں حضور ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی یہی فرما رہے ہیں حضور ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور یہی تک محدود نہیں بلکہ صدیق اکبر بھی یہی فرماتے ہیں حضور ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اے آقا کریم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ خلیفہ اول حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر کے سلام عرض کرتے ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ادباً عرض کرتے یا رسول اللہ, میں نے کائنات میں, پوری کائنات میں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا. یا رسول اللہ, میں نے پوری دنیا میں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا. جب اتنا جملہ میرے نبی نے سنا تو میرے نبی نے فرمایا صدقتا اے صدیق اکبر, تم سچ کہتے ہو. سبحان اللہ. کیا فرمایا بولو؟ صدقتا صدیق اکبر, تم نے سچ کہا. حضرات محترم, تھوڑی دیر کے بعد, اس کے بعد میں ابو جہل جو سرکار کا دشمن رسول ہے, جو سرکار کا دشمن ہے ابو جہل, وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے اور آ کر کے عرض کرنے لگتا, بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے, آ کر کے عرض کرنے لگتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نزدیک آپ سے زیادہ بدصورت معاذ اللہ کوئی نہیں ہے. کیا فرمایا اے محمد بن عبداللہ, میرے نزدیک آپ سے زیادہ بدصورت بولو کوئی نہیں. کون فرماتا؟ جو سرکار کا دشمن ہے, جس کا نام ابو جہل ہے, وہ فرماتا اے محمد بن عبداللہ, میرے نزدیک آپ سے زیادہ بدصورت برا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے مصطفیٰ کریم کے جانے والوں, اے مصطفیٰ کریم کے چاہنے والوں, ذرا غور فرمائے. جب میرے مصطفیٰ نے یہ جملہ سنا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدقتا اے ابو جہل, تمہارا کہنا بھی درست ہے. کیا فرمایا؟ اے ابو جہل, تمہارا کہنا بھی درست ہے, تم بھی صحیح کہہ رہے ہو. جب اتنا اصحاب مصطفیٰ نے سنا, صحابی رسول بغل میں بیٹھے ہوئے تھے, نبی کے صحابہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا وہ قریب میں بیٹھے ہوئے تھے. جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو جہل تم سچ کہتے ہو, تو صحابہ نے جب یہ جملہ سنا, صحابہ پریشان ہو گئے, حیرت میں پڑ گئے اور حیرت زدہ ہو کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ یا رسول اللہ, یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کیا ایک وقت میں دو باتیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ حضرات گرامی, غور کرنے کا مقام ہے کہ صحابہ عرض کرتے ادباً یا رسول اللہ, کیا ایک وقت میں دو باتیں ہو سکتی ہیں؟ یا رسول اللہ, ایسا تو ہو نہیں سکتا. حضرات محترم, غور کرنے کا مقام ہے. حضرات محترم, میرے آقا کریم کے چاہنے والوں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے صحابہ سنو. فرمایا اے صحابہ سنو, میں مثل آئینہ ہوں. بولو سبحان اللہ. کیا فرمایا صحابہ؟ سنو, میں مثل آئینہ ہوں, یعنی آئینے کی طرح ہوں, اور آئینے میں جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی دکھتا ہے. آئینے میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اس کو نظر آتا ہے. اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے جب مجھ کو دیکھا, اس لیے کہ صدیق اکبر بہت خوبصورت تھے, انہوں نے مجھے دیکھا تو انہیں اچھا نظر آیا, اور ابو جہل خود بدصورت تھا, اس لیے ابو جہل نے جب مجھے دیکھا تو میں اسے بدصورت نظر آیا تھا. پتا چلا حضرات گرامی, جو جیسا ہوتا ہے اسے بولو ویسا ہی دکھتا ہے. میرے صدیق اکبر خوبصورت تھے, آقا کریم انہیں خوبصورت نظر آئے. ابو جہل بدصورت تھا, مدینے والے آقا اسے بدصورت نظر آئے. حضرات محترم, غور کرنے کا مقام ہے. اے نور پور کے غیور مسلمانوں, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو رسول اللہ کا دیکھنا ہو, اگر آپ کو رسول اللہ کو دیکھنا ہو, نبی کے چہرے کو دیکھنا ہو, تو ابو جہل کی آنکھوں سے مت دیکھنا, ابو لہب کی آنکھوں سے مت دیکھنا, عتبہ کے آنکھوں سے مت دیکھنا, بلکہ شیبہ کے آنکھوں سے مت دیکھنا, بلکہ اگر تمہیں میرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہو, اگر تمہیں نبی کے چہرے کو دیکھنا ہو, تو صدیق اکبر کی نگاہوں سے دیکھنا, حضرت فاروق اعظم کی نگاہوں سے دیکھنا, حضرت عثمان غنی کی نگاہوں سے دیکھنا. الحمدللہ, جب آپ نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے الحمدللہ آپ ان کے نگاہوں سے دیکھو گے تو آپ کو حضور اچھے بھی نظر آئیں گے اور سچے بھی نظر آئیں گے. سبحان اللہ. اور محبت سے بول دیں سبحان اللہ, اور محبت سے بول دیں یا نبی اللہ. الحمدللہ, ماشاءاللہ.
الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں، اور جب بھی آپ کو کوئی اچھی بات نظر آتی ہے الحمدللہ سبحان اللہ کی داد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں پروردگار ہماری زندگی میں انقلاب پیدا فرمائے، اور بالخصوص پروردگار ہماری اور آپ کی تمام لوگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ یاد رکھنا حضرات گرامی، اگر ہمیں حضور کو دیکھنا ہوگا حضرات گرامی تو حضرات یاد رکھنا ابو جہل نے جب حضور کو دیکھا تو حضرات گرامی اس نے اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھا، ابو لہب نے جب میرے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھا، اور شیبہ نے جب میرے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھا۔ یاد رکھنا حضرات گرامی عتبہ نے جب میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا اس نے اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھا، لیکن قربان جاؤ حضرات گرامی جب صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو انہوں نے اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم نے جب مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھا ہے۔ اور یاد رکھنا حضرات گرامی حضرت عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ اور تمام دیگر صحابہ اکرام نے جب میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو انہوں نے اپنی آنکھوں کے نور سے نہ دیکھا بلکہ انہوں نے اپنے ایمان کے نور سے دیکھا۔ اس لیے تمام صحابہ کو میرے مصطفیٰ کا چہرہ الحمدللہ اچھا نظر آیا اور سچے بھی نظر آئے، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب فرمایا کہ ابو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا، ابو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا جن آنکھوں سے صدیق و عمر دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، جن آنکھوں سے صدیق و عمر دیکھ رہے ہیں۔ اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ چاند والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، کہ چاند والا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ برادران ملت اسلامیہ غور کرنے کا مقام ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ اپنے رب ہونے میں بے مثل و مثال ہے، اور جس طرح اللہ تعالی اپنے رب ہونے میں بے مثل و مثال ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو بے مثل و مثال پیدا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ یاد رکھنا حضرات محترم غور کرنے کا مقام ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ کی الحمدللہ میرے مصطفیٰ کا بچپنا لاجواب ہے، میرے مصطفیٰ کی آمد بے مثال ہے، میرے مصطفیٰ کی جوانی بے مثال ہے، یہاں تک کہ الحمدللہ میرے مصطفیٰ بے مثال اور میرے مصطفیٰ کا خاندان بے مثال۔ آقا کریم کے پیارے دیوانوں غور فرمانے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ میرے مصطفیٰ کو ایسا پاک و صاف پیدا فرما کر کے بھیجا ہے نہ الحمدللہ ابھی تک کوئی دنیا میں آیا ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی آ سکتا ہے، سبحان اللہ، نہ صبح قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کا ذکر الحمدللہ قرآن پاک میں کیا ہے، سبحان اللہ، اور محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر قرآن میں کیا، سفر مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات گرامی غور کرنے کا مقام ہے، مقام مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ سفر مصطفیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ غور کرنے کا مقام ہے، گویا کہ چہرے مصطفیٰ والضحیٰ ہے، محبت سے بول دیں سبحان اللہ، کہ چہرے مصطفیٰ والضحیٰ ہے، زلف مصطفیٰ واللیل اذا سجا ہے۔ اور یہیں تک محدود نہیں، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم ہے، اور یہیں تک محدود نہیں، میرے مصطفیٰ کا چہرہ ما زاغ البصر وما طغیٰ ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان وما ینطق عن الہویٰ ہے، اور یہیں تک محدود نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کا مقام وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا۔ برادران ملت اسلامیہ 2 منٹ کی بات ہو رہے، پھر انشاءاللہ میری تقریر ختم ہو رہی ہے۔ محبت سے بول دیں سبحان اللہ، اور محبت سے بول دیں یا نبی اللہ۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی کا نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ کیا نام ہے بولو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میری روایتوں کے اندر پڑھا کہ حضرت عائشہ میرے نبی کی اہلیہ، ایک مرتبہ آپ اس وقت میں
کسی لائٹ کا انتظام نہیں تھا، کسی حضرات گرامی انویٹر کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس وقت میں میرے نبی کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں آپ کپڑا سل رہی تھی۔ محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ رات کا وقت تھا، تاریکی کا وقت تھا، حضرت عائشہ کپڑا سل رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور ہوا کے جھونکے سے چراغ بجھ گیا۔ جب ہوا کے جھونکے سے چراغ بجھ گیا تو اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ تو حضرات گرامی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دستے مبارک سے وہ جو سوئی تھی کپڑے سلنے والی، وہ آپ کے دستے مبارک سے زمین پر گر گئی۔ رات کی تاریکی کا وقت تھا، دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی کو تلاش کرنے لگتی ہے، لیکن سوئی نہیں مل پا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پورا کمرہ چھان ڈالا، پوری حضرات گرامی مکان چھان ڈالا، لیکن سوئی نہیں مل پا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات محترم، اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکان کے اندر تشریف لائے۔ محبت سے بول دیں سبحان اللہ، اور محبت سے بول دیں یا نبی اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرات گرامی اتنے میں جب مصطفیٰ جان رحمت کمرے کے اندر تشریف لائے، آ کر کے دیکھا اے عائشہ، حضرات گرامی دیکھا کہ عائشہ سوئی کو ڈھونڈ رہی تھی، کوئی چیز تلاش رہی تھی کہ کوئی چیز مل جائے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، میرے آقا نے فرمایا بیوی عائشہ یہ تو بتاؤ آپ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئی گم ہو گئی ہے، سوئی کھو گئی ہے، یا رسول اللہ میں سوئی کو ڈھونڈ رہی ہوں، یا رسول اللہ میں سوئی تلاش کر رہی ہوں۔ حضرات محترم جب اتنا سنا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تبسم ہوا، الحمدللہ آپ مسکرائے۔ ادھر میرے مصطفیٰ جان رحمت مدینے والے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسکرانا تھا، الحمدللہ نبی کے مسکرانے سے پورا مکان جلوہ افروز ہو گیا، پورا مکان چمکنے لگا دمکنے لگا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب الحمدللہ پورے کمرے میں روشنی ہو گئی تو الحمدللہ جو سوئی حضرت عائشہ تلاش کر رہی تھی، الحمدللہ وہ سوئی مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا کریم کے پیارے دیوانوں ذرا غور فرمائے کہ مصطفیٰ جان رحمت جب اندھیرے کمرے میں آ جائے تو اجالا ہو جاتا ہے، تو حضرات گرامی ان غیر مسلموں کو اور حضرات گرامی نبی کے دشمنوں کو بتا دو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، اس وقت میں حضرات گرامی چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بلکہ جب سے میرے نبی آمینہ کے لال سیدہ آمینہ کے دلارے الحمدللہ اس دنیا میں تشریف لائے، الحمدللہ وہ پوری کائنات روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو بریلی کی سرزمین سے میرے امام احمد رضا مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، قاطع شرکت و بدعت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بریلی شریف کی سرزمین سے پکارتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور میں تو یوں کہتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، واجد رضا قادری اکثر کہتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم میرے بولنے میں اگر کوئی خامی ہو گئی ہو اسے معاف فرمائے، اور صحیح صحیح کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔